مصر کے بادشاہ ایان بن ولید املیکی نے ایک رات خواب دیکھا کہ 7 فربہ گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیں ہیں جنہیں 7 سوکھی بالیں کھا رہی ہیں۔ بادشاہ کو اس خواب سے بڑی پریشانی ہوئی اور بڑے بڑے ساحروں اور کاہنوں سے اس خواب کی تعبیر پوچھی، پر کوئی بھی اس کی تعبیر بیان نہ کر سکا۔ بادشاہ کا ساقی جو جیل میں رہ چکا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے فرمانے کے مطابق اپنے عہدے پر بحال ہو چکا تھا، بادشاہ سے کہنے لگا کہ جیل میں ایک عالم ہے جو خواب کی تعبیر بتانے میں یکتا ہے۔ بادشاہ نے کہا تو تم اس کے پاس جا کر میرا خواب بیان کرو اور اس سے تعبیر پوچھ کر آؤ۔ چنانچہ وہ ساقی جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے عرض کرنے لگا، اے یوسف، ہمارے بادشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ تم 7 برس لگاتار کھیتی کرو گے اور غلہ خوب ہوگا۔ 7 موٹی گائیں اور 7 ہری بالوں کا اس طرف اشارہ ہے، اور پھر اس کے بعد 7 برس بڑے سخت اور قحط کے آئیں گے۔ ان سالوں میں تم پہلے 7 سالوں کا جمع کردہ غلہ کھا جاؤ گے۔ 7 دبلی گائیں اور خشک بالوں کا اشارہ اسی طرف ہے۔ پھر اس کے بعد 1 برس ایسا آئے گا جس میں خوشحالی کا دور ہوگا اور زمین سرسبز ہوگی اور درخت خوب پھلیں گے۔ ساقی نے یہ تعبیر جب بادشاہ کو سنائی تو بادشاہ اس تعبیر کو سن کر مطمئن ہو گیا اور جان گیا کہ تعبیر یہی ہو سکتی ہے، اور اس کو شوق پیدا ہوا کہ یہ تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنی زبانی سنے۔ اس لیے اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا بھیجا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بادشاہ کا قاصد پہنچا اور اس نے کہا کہ بادشاہ آپ کو بلاتا ہے۔ تو آپ نے اس قاصد سے فرمایا، پہلے تم بادشاہ کو جا کر میرا پیام دو کہ میرے معاملے کی تحقیق کرے اور دیکھ لے کہ مجھے بلا وجہ جیل میں بھیج دیا گیا ہے۔ قاصد یہ پیام لے کر بادشاہ کے پاس پہنچا تو بادشاہ نے قصہ معلوم کر کے عورتوں کو جمع کیا اور زلیخا کو بھی بلایا۔ اس سے حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق پوچھا تو سب نے متفقہ طور پر کہا کہ ماشاء اللہ، ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں پائی، اور زلیخا کو بھی یہ کہنا پڑا کہ اصلی بات کھل گئی اور واقعی میرا ہی قصور تھا اور وہ بالکل سچا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ کے حکم سے بڑی عزت و احترام کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے رہا کر دیے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل سے بڑی عزت و احترام کے ساتھ رہا کیے گئے تو بادشاہ مصر ریان ابن ولید نے آپ کو بڑے ادب و احترام کے ساتھ اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا اور پھر اپنا خواب جو اس نے دیکھا تھا حضرت یوسف علیہ السلام سے خود بیان کیا، اور اس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان حق سے اس نے سنی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے تو بادشاہ کا دیکھا ہوا خواب مفصل بیان فرمایا اور پھر تفصیل سے اس کی تعبیر بیان فرمائی۔ بادشاہ یہ دیکھ کر کہ باوجود یہ کہ آپ سے یہ خواب پہلے مجملاً بیان کیا گیا تھا مگر آپ نے تفصیل سے وہ سارا خواب سنا دیا، وہ بڑا حیران ہوا اور کہا کہ خواب تو عجیب تھا ہی، مگر اس سے بھی عجیب تر آپ کا بیان کر دینا ہے۔ پھر تعبیر سن کر بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے مشورہ طلب کیا تو آپ نے فرمایا کہ اب لازم ہے کہ غلہ جمع کیا جائے اور ان فراخی کے سالوں میں کثرت سے کاشت کی جائے اور غلہ ماء بالوں کے محفوظ رکھا جائے اور رعایا کی پیداوار میں سے خمس لیا جائے، اور اس سے جو جمع ہوگا مصر اور حوالی مصر کے باشندوں کے لیے کافی ہوگا، اور پھر خلق ہر طرف سے تیرے پاس غلہ خریدنے آئے گی اور تیرے یہاں اپنے خزائن و اموال جمع ہوں گے جو تجھ سے پہلوں کے لیے جمع نہ ہوئے۔ بادشاہ نے کہا مگر یہ انتظام کون کرے گا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تم اپنی قلمروں کے تمام خزانے میرے سپرد کر دو۔ بادشاہ نے کہا بہت اچھا، آپ سے زیادہ مستحق اور کون ہو سکتا ہے، اور اس کو منظور کر لیا۔
حضرت یوسف علیہ السلام کے زیر تصرف ملک کے سارے خزانے کر دیے، اور پھر 1 سال کے بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا کر آپ کی تاج پوشی کی اور تولہ رو مہر آپ کے سامنے پیش کی، اور آپ کو طلائی تخت پر بٹھا کر اپنا ملک آپ کے سپرد کر دیا، اور عزیز مصر کو معزول کر دیا، اور خود بے مثل رعایا کے حضرت یوسف علیہ السلام کے تابع ہو گیا۔ وہاں زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں کچھ ایسی وارفتہ ہوئی کہ اسے اپنا ہوش نہ رہا، اور اس کی محبت کے چرچے سارے مصر میں ہونے لگے، اور شریف گھرانے کی عورتیں کہنے لگیں کہ زلیخا کو تو اپنے پردے و عفت کا لحاظ بھی نہ رہا، اور وہ ایک نوجوان کا دل لبھانے لگی ہے۔ زلیخا نے جب اپنے متعلق یہ باتیں سنی تو اس نے ایک دعوت کا انتظام کیا، جس میں مصر کے شریف گھرانوں کی 40 عورتیں بلائی گئیں۔ عورتوں میں وہ عورتیں بھی تھیں جو زلیخا کے متعلق باتیں کرتی تھیں اور اس سے ملامت کرتی تھیں۔ زلیخا نے ان کے لیے مسندیں تیار کیں اور انہیں بڑی عزت و احترام کے ساتھ بٹھایا، اور ان کے سامنے دسترخوان بچھائے جن پر قسم قسم کے کھانے اور میوے چنے، اور پھر ہر عورت کو ایک ایک چھری بھی دی تاکہ وہ سیب کاٹیں، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو عمدہ لباس پہنا کر ان سے کہا، آپ ذرا ان عورتوں کے سامنے آ کر ان کو اپنا حسن و جمال دکھائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے تو انکار کیا، مگر پھر زلیخا کی مخالفت کے اندیشے سے آپ ان عورتوں کے سامنے تشریف لے آئے۔ ان عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف نظر کی اور اس جمال عالم افروز کے ساتھ نبوت و رسالت کے انوار اور تواضع انکسار کے آثار اور شاہانہ ہیبت و اقتدار دیکھا تو تعجب میں آ گئیں، اور آپ کی عظمت و ہیبت ان کے دلوں میں بیٹھ گئی، اور حسن و جمال نے ایسا وارفتہ کیا کہ ان عورتوں کو خود فراموشی ہو گئی، اور بجائے سیب کاٹنے کے انہوں نے ان چھریوں سے اپنی انگلیاں کاٹ لیں، اور تاثیر حسن کے باعث انہیں تکلیف کا کچھ احساس نہ ہوا، اور پھر عالم حیرت میں بول اٹھیں کہ ماشاء اللہ، یہ بشر تو نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ زلیخا نے کہا، دیکھ لیا اس کے حسن و جمال کو؟